اور 17 رمضان جنگ بدر کا دن ہے، اور بدر اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے اور سب سے بڑا معرکہ ہے۔ قیامت تک جتنے معرکے آئیں گے ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بدر ہی رہے گا، کہ ان بدر والوں کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے بات، وہ بات میں کسی کے لیے نہیں آئی کہ افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے بدر کے ساتھیوں سے فرما دیا ہے، جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ افعلوا ما شئتم، جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ صرف انہی کو کہا گیا ہے اور کسی کو نہیں کہا گیا، اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو ایک گواہی ان کے لیے آئی، وہ بھی پھر قیامت تک نہ پہلے کسی کے لیے تھی نہ آئندہ کسی کے لیے ہے، کہ آپ 17 رمضان کی رات کو، شب جمعہ تھی، جمعے کے دن جنگ ہوئے، جمعہ تو آج گزر گیا، 16 رمضان تھا، تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بے کا ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد، میرے مولا اگر یہ لوگ تو نے ہلاک کر دیے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی بات ان 313 پر میرے نبی نے فرمائی، ان تہلک هذه العصابة، اگر یہ ہلاک ہو گیا نا پھر میرے مولا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ بات کسی کے لیے نہیں فرمائی، کسی کے لیے نہیں فرمائی، صرف ان 313 کے لیے فرمائی کہ جتنے اہم لوگ ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اساس ہیں، اثاثہ ہیں، اگر یہ شکست کھا گیا اور مارے گئے تو پھر یا اللہ تیرا نام بھی دنیا سے گیا۔ تو آپ نے ہجرت فرمائی نبوت کے 14ویں سال، 27 صفر نبوت کا 14واں سال تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا، جب آپ 622 عیسوی اور ہجرت کا پہلا سال سمجھ لیں، آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچے تو ایک ریاست کی شکل قائم ہو گئی۔ قریش نے مٹانے کے لیے تیاری شروع کی اور ابو سفیان کو بھیجا، ہر گھر سے عورتوں نے سونے کے زیور دے دیے کہ جا کے ہتھیار خرید کے لاؤ، ہم مدینے والوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ 40 آدمیوں کا قافلہ جب شام سے واپس آیا تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا، تو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکا جائے، یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، تو اس پر قبضہ کر کے ہمیں اپنے فائدے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپس میں مشاورت ہوئی، تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا چلو بھائی، کوئی تیاری نہیں، کوئی اس کے لیے اعلان جنگ نہیں، اور فرمایا کہ 3 میل کے دائرے میں جس کی وہ سواری ہے تو وہ لے لے، اور باقی ویسے ہی چلو۔ تو لہٰذا چونکہ صرف 40 آدمیوں کو روکنے کا مسئلہ تھا، تو 313 آدمی، 315 آدمی یا 317 آدمی مختلف ہے، 86 مہاجرین تھے اور 64 اس میں اوس تھے اور باقی خزرج تھے۔ خزرج سب سے زیادہ سے 100 سے اوپر خزرج تھے، اور 86 اس میں مہاجرین تھے، اور 64 قبیلہ اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا۔ 2 گھوڑ سوار تھے، ایک مقداد بن اسود اور ایک زبیر بن عوام، اور 60 اونٹ تھے ٹوٹل یا 70، اور جس پر 3 آدمی سوار تھے، 3۔ تو آپ کے ساتھ حضرت علی اور مرسد الغنوی، یہ اور میرے نبی پاک، یہ 3 آدمی ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور باری باری سوار ہوتے پیدل چلتے تھے۔ تو آپ ان کے لیے نکلے۔ جب آپ تھوڑا سفر کر گئے تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھی، ان کو چیچک نکلا تھا۔ چیچک اسمال پاکس ایک بیماری تھی، اب تو وہ نظر نہیں آتی، ہم نے بچپن میں دیکھا،
وہ سارا جسم آبلے ہی آبلے نکل آتے تھے. اکثر لوگ اس میں بچتے نہیں تھے، جانور نہیں ہوتے تھے، مر جاتے تھے. جو بچ جاتے تھے ان کے چہرے پر سارے ایسے وہ کھڈے پڑ جاتے تھے. کھڈے کبھی آپ نے چہرے دیکھے ہوں گے کھڈے پڑے ہوئے، یہ وہ چیچک کے نشان ہوتے ہیں. تو ان کو چیچک نکلا ہوا تھا. تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا اور خود آگے تشریف لے گئے. ابو سفیان بہت داہیت العرب کہلاتے ہیں، داہیت العرب. تو ان کو بھی وہ بھی فضا سونگ رہے تھے کہ کہیں مدینے والے میرے قافلے پہ حملہ نہ کر دیں. تو دائیں بائیں سے خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ نکلے، مدینے والے نکلے کہ نہیں نکلے، ایک کنویں پر پہنچے. تو وہاں اونٹ کی وہ لید پڑی ہوئی تھی، تو مینگنیاں پڑی تھی. انہوں نے اٹھا کے جو توڑا تو اس میں گٹھلی نکلی. کہنے لگا واللہ ان هذه من یثرب، یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یثرب کی کھجور ہے. اور لگتا ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل پڑے. تو اسی وقت اس نے اپنے قافلے کا رخ ینبوع کی طرف موڑا اور ینبوع سے چلتے ہوئے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ایک لمبا چکر لے لیا. وہ چکر اور ادھر مدینے مکے کے اونٹنی سوار کو دوڑا دیا کہ ہو سکتا وہ پھر بھی میں پکڑا جاؤں. تو جا کے مکے میں اعلان کر کہ ہمارے قافلے کی خیر نہیں ہے. تو وہ دن رات دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور اس نے جا کر وہاں اعلان کیا. اس اعلان کا کرنا تھا کہ سارے مکے میں آگ لگ گئی اور سارے تیار. تو بنو عباس، بنو ہاشم، کچھ مسلمان ہوئے تھے کچھ نہیں ہوئے تھے. وہ تیار نہیں تھے، لیکن حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنی قوم کے پریشر میں آ کر وہ بھی ساتھ نکلے ہوئے تھے. اور اخرس بن شریک بنو زہرہ کا سردار تھا، اس کے بھی 300 آدمی ساتھ نکلے ہوئے تھے. لیکن جب کچھ سفر ہو گیا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ ہم مدینے والوں کی اس سے خطرے سے نکل گئے ہیں، تو لہذا تم واپس آ جاؤ. تو جب یہ پیغام، تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا اب تو ضرورت نہیں ہے جنگ کی، وہ قافلہ واپس نکل گیا ہے تو ہم واپس چلیں. تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں لونڈیاں نچائیں گے، شرابیں پئیں گے، اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے اور اپنا جشن منا کے پھر واپس آئیں گے، اس سے پہلے کبھی ہم واپس نہیں جائیں گے. تو یہ اس سے اپنے تکبر اور ظلم میں آگے چلتے آئے. اور حکیم بن حزام تھے، انہوں نے بہت محنت کی کہ ایسا مت کرو، واپس چلو، جنگ اچھی نہیں ہوتی. لیکن وہ ابو جہل کے دماغ میں کوئی بات آئی نہیں، وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلتا چلا آیا. اللہ کے نبی بدر کے قریب پہنچے تو ادھر وہ 1000، یہ 313، اس میں 100 گھوڑے، یہاں 2 گھوڑے، یہاں 8 تلواریں، ادھر 600 تلواریں. وہ تو پورے مسلح ہو کے نکلے تھے. اور یہاں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اور یہاں جب پتہ چلا کہ سامنے ابو سفیان نہیں ہے، اب تو ابو جہل ہے، تو ہمارے پاس تو تیاری کوئی نہیں ہے. تو کچھ مسلمان گھبرانے لگے کہ اب کیا ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی موتا، اس میں روم تھا 1 لاکھ، صحابہ تھے 3000، 1 لاکھ. تو ابو ہریرہ کا رنگ بدلنے لگا. ثابت بن اقرم انصاری پاس کھڑے تھے، کہنے لگے ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے ڈر رہے ہو. کہنے لگا ہاں. کہنے لگے لم تشہد بدرا، تو بدر میں ہوتا نا تو آج ڈرتا نہیں. ان لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت کی بنیاد پہ فتح نہیں پاتے، ہم اللہ کی مدد کی بنیاد پہ فتح پاتے ہیں. تو بدر کی جنگ جو تھی نا، وہ دشمن کا خوف نکالنے کے لیے تھی اور اللہ کی مدد دکھانے کے لیے تھی.
اور اللہ کا غیبی نظام چلانے کے لیے تھی، تو آپ نے پوچھا بولو بھائی کیا کریں، واپس چلیں یا آگے بڑھیں؟ واپس جاتے تو سارے عرب سے اسلام کا روب اٹھ جاتا اور قریش کی دھاک بیٹھ جاتی، لیکن مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر نہیں، تو لہٰذا اب آپ پوچھ رہے ہیں بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ پھر ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں جیسے ان کی قوم نے کہا تھا موسیٰ سے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے بس سانو ہی سد لیا جائے، تو ہم یہ بیٹھے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہم کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا نحن معک مقاتلون، آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں، ہم ساتھ اٹھائیں گے، آپ کے آگے قربان ہوں گے، پیچھے قربان ہوں گے، دائیں قربان ہوں گے، بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا، ویسے کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو آپ کا چہرہ کھل گیا، پھر ہم کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو پھر چونکہ آپ چاہتے تھے کہ مدینے والے بولیں، مدینے والے زیادہ تھے، یہ تو 86 تھے، تو صاحب بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم سوچ رہے تھے کہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہماری ترجمانی بھی کر رہے ہیں، لیکن مقداد کی بات کے بعد پھر آپ کا پوچھنا کہ بولو کیا کرنا ہے، لگتا ہے آپ ہم مدینے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر بیعت کی، آپ کی غیبی خبروں کو سچا جانا، جو آسمان سے خبر آئی ہم نے کہا حق ہے، سچ ہے، تو یا رسول اللہ سالم من شیتا وحارم من شیتا وقتا حبال من شیتا اور الق بن العدو انا لصبر فی الحرب وصدق عند اللقاء، یا رسول اللہ پھر آپ جس سے لڑانا ہے ہم حاضر ہیں، جس سے توڑنا ہے ہم حاضر ہیں، جس سے جوڑنا ہے ہم حاضر ہیں، ہمارے مال لے لیں، جو لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں۔ آپ فرمائیں سمندروں میں کودو تو مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ فرمائیں آگ میں کودو تو جل کے راکھ ہو جائیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، آپ فرمائیں یمن تک اپنی سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ تو مدینے کی طرف مڑ کر کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی، اور ہم اپنی گرد میں گم ہو کر برق غیمات تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم لڑائیوں میں ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں اور دشمن کو ہمیشہ ہم نے سینے پر تیر کھایا ہے، کبھی پشت پہ تیر نہیں کھائے۔ وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَعُ قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ۔ عبداللہ بن زبیر حجاز سے لڑ رہے تھے، کل 18 آدمی ساتھ تھے، 18 اور 4000 تھے شامی، تو صبح سے لے کر عصر تک 18 آدمیوں کے ساتھ 4000 کو حرم میں داخل نہیں ہونے دی۔ تو حجاج خبیث نے کہا اوپر سے پتھر مارو، یہ جن ہے، ایسے نہیں گرے گا۔ وہ اللہ کے نبی کا خون پیا تھا نا، تو ان میں اتنی طاقت تھی، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑ رہے تھے، تو اوپر سے انہوں نے پتھر مارے، وہ جو ہوتی تھی اس زمانے کی تو بیت اللہ کو بھی لگ رہے تھے، اور ایک پتھر آ کر عبداللہ بن زبیر کو ماتھے پہ لگا، تو خون کا فوارہ چھوٹا نا سینے پر، تو وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَعُ قُلُوبُنَا، ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں۔ اللہ کا نبی کا چہرہ ایسے گلزار ہو گیا، ہم کہا بس یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں امیہ گرے گا، یہاں ابی گرے گا، یہاں فلاں گزرے، یہاں ابو البختر، ایک ایک کا نام لے کر فرمائے، یہاں یوں لکڑی کا نشان لگا کے بتائے، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا۔ اور اگلے دن فرماتے ہیں صحابی کہ جہاں میرے نبی کی لکڑی تھی وہیں ان کی لاشیں پڑی تھی۔ تو جمعہ کا دن آیا تو آپ نے صفیں درست فرمائیں، تو غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صف میں کھڑے تھے، ذرا ان کا پیٹ بڑا تھا، آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے انگلی چبو کر کہا پیچھے ہٹو، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اب کیا ہوا؟ آپ نے مجھے انگلی ماری، کہا تو پھر کہا میں بدلہ لوں گا، آپ کا لے لو، کہا نہیں ایسے نہیں، میرا ننگا پیٹ ہے، آپ نے زرہ پہنی، آپ پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، میں وہاں انگلی ماروں گا جہاں آپ نے مجھے انگلی ماری۔
آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ نے کپڑا ہٹا دیا اپنے پیٹ سے تو ایک دم چمٹ کے چومنے لگے گا, یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں کا, جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے لیں. اور وہ اس جنگ میں شہید ہوئے. 6 مہاجرین شہید ہوئے اور 8 انصار شہید ہوئے, 14 ٹوٹل شہید ہوئے. 70 قریش کے مارے گئے اور 14 انصار, 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے. تو انہوں نے کہا یا رسول میں نے, یہ تو میرا بہانہ تھا, میں جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے لوں, مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں نہیں بچوں گا. اور ویسا ہی ہوا, اس میں شہید ہوا. پر آپ نے صفیں درست فرمایا کہ جب تک وہ نہ حملہ کریں تم نے حملہ نہیں کرنا, جب تک قریب نہ آئیں تیر نہیں چلانا, چونکہ وہ تو ہتھیار ہی تھوڑے سے تھے. تو ادھر سے نکلا عتبہ اور شیبہ, یہ دونوں بھائی, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, اور ولید بن عتبہ, عتبہ کا بیٹا. یہ عجب جنگ تھی, ادھر بھائی کھڑا ہے, ادھر بھائی, ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں, ادھر ولید کھڑا ہے, دونوں بھائی. ادھر حمزہ کھڑے ہیں, ادھر عباس کھڑا ہے, ادھر بھانجا کھڑا ہے, ادھر ماموں کھڑا ہے, ادھر بڑا بھائی, ادھر چھوٹا بھائی, ادھر چچا, ادھر بھتیجا ہے. یہ ایسی جنگ تھی. لا تجدون قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ نے کہا بس جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. تو ان کے مقابلے میں آئے عوف اور معوذ بن عفرا, دونوں بھائی, اور عبداللہ بن رواحہ. جب سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں. کہنے لگا شریف لوگ ہو, واپس جاؤ, تم سے لڑائی نہیں ہماری. تو اعلان کیا محمد اخرج الینا اکفاءنا, ہماری قوم کے آگے بھیج, ہم ان کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں لڑنا چاہتے, اپنی قوم سے لڑنا ہے. تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو. پھر آپ نے اہل بیت اٹھائے, اہل بیت اٹھائے, باقی صحابہ کو نہیں اٹھایا, اہل بیت کو اٹھایا. حمزہ اٹھو, عبید اٹھو, عبید بن حارث بن عبد المطلب, اور حمزہ بن عبد المطلب, عبید اٹھو, علی بن ابی طالب اٹھو. تو یہ تینوں حضرات نکلے. تو چونکہ وہ خود تو پہنا ہوا تھا تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ تو کہا میں حمزہ ہوں, میں عبید ہوں, میں علی ہوں. کہا ہاں اب ہمارے جوڑ کے. تو علی اور عتبہ, شیبہ اور عبید, اور حمزہ علی اور ولید, علی اور ولید, عبید اور شیبہ, عتبہ اور حمزہ, یہ تین سے آمنے سامنے ہوئے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاہ سوار اسلام تھے, اسد اللہ ہے وہ اسد رسول ہی کا ٹائٹل پایا احد کی جنگ میں شہادت کے بعد. جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی بہت رو رہے تھے, تو اللہ نے جبریل کو اتارا کہ میرے حبیب سے کہا مت روئیں, ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول, کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں. تو حمزہ نے تو پہلی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا, اور حضرت علی نے پہلے وار میں ولید کا سر اڑا دیا. شیبہ نے تلوار ماری, حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا, ٹانگ کٹ گیا, وہ گر پڑے. وہ ذرا عمر کے بھی بڑے تھے. تو پھر دونوں نے, چچا بھتیجے نے مل کر شیبہ کا بھی سر اڑا دیا, اور عبید کو اٹھا کر لائے. تو آپ کے قدموں میں پڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ نے کہا تو شہید ہے اور میں گواہ ہوں. پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں. کذبتم وبیت اللہ نبذ محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو, سچ کہتے ہو. تو پھر یہ واپسی پر چند میل آگے میں ان کی قبر کی زیارت کی. ایک بدو مجھے لے گیا, ویسے تو کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا, یعنی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہاں وہ ہستی آرام فرما رہے ہیں, اور اوپر کوئی ٹائٹل نہیں, کوئی نام نہیں. وہ علاقے کا تھا, راستوں کو جانتا تھا, وہ
ایک عرب دوست کی جیپ کو، یہ وہ سفر ہے جس میں میں ابوا بھی گیا تھا، یہ وہ سفر، تو اس نے ہماری جیپ سڑک سے نیچے اتاری اور کھڈوں میں سے اور ٹیلوں میں سے گزارتا ایک ویرانے میں قبرستان تھا، ویرانے میں، وہ مجھے وہاں کہ یہ ہے حضرت عبید بن حارث کی قبر، مجھے وہاں کھڑا کیا، وہاں میں نے ان کے لیے سلام پیش کیا، دعا کی۔ تو جب یہ تین گرے تو ابو جہل کہنے لگا انہوں نے جلد بازی کی، گھبراؤ نہیں، حملہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا تیر سنبھال کے رکھو، جب زد میں پھر تیر چلانا، پھر تیر چلے۔ آپ نے مٹھی اٹھائی، شاہت الوجوہ، اور پھینکی، سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی۔ جنگ سے پہلے ہوا کا ایک جھونکا آیا، بگول ایسے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ پھر تھوڑی بار دوبارہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے رب کو پکارا تو اس نے لبیک کہتے ہوئے فرمایا کہ چلو وہ 1000 ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ پہلے بھی فرشتے آتے تھے، آج بھی فرشتے آ رہے ہیں۔ فرشتے کبھی لڑتے نہیں تھے، صرف روح کی کیفیت پیدا کرتے تھے۔ یہ بدر پہلی جنگ ہے جس میں فرشتوں نے لڑنا ہے، اور فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا، تو اللہ ان کو لڑنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اب آگے بتا رہا ہے کہ اب تم نے لڑنا کیسے ہے، فضربوا فوق الاعناق، تم نے تلوار گردن پہ مارنی ہے، وضربوا منہم کل بنان، اگر گردن سے خطا ہو تو پھر ہاتھ کاٹ دینا، کہ ہاتھ کٹے گا تو گرفتار ہو جائے گا، گردن کٹے گی تو اوپر جا کے گرفتار ہو جائے گا، ویسے ہی دنیا سے فارغ ہو جائے گا۔ تو کتنے صحابہ کا فرمان ہے کہ میں نے تلوار اٹھائی اور میری تلوار سے پہلے اس کی گردن اڑ کے وہ ہو گئی۔ فرشتے پہلی دفعہ لڑنے کے لیے آئے، اترتے تھے نبیوں کی مدد کے لیے، لڑتے نہیں تھے۔ یہ آج پہلی جنگ ہے جس میں لڑ رہے ہیں۔ جبریل نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل نے کہا آسمانوں کے فرشتوں میں جو 1000 فرشتہ بدر میں آئے وہ سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو چند گھڑیاں گزری تھی کہ قریش کے قدم اکھڑ گئے اور 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قید ہوئے۔ حضرت عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب وہ اونٹ پر، گھوڑے پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنا بڑا قد تھا ان کا، وہ اونٹ پہ سواری کیا کرتے تھے۔ ان کو ایک چھوٹے سے صحابی ابو الیسر انصاری، وہ ان کی مشکیں باندھ کے دلا رہے تھے، اور حضرت عباس شرمندہ ہو رہے تھے، ان تو پھوک مار دیتے اڑ جاندہ ہو، اور ان کے بازو باندھ کے لا رہا۔ تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی زمین آسمان کے درمیان معلق تھا، اس نے میرے ہاتھ پکڑ کے باندھ دی اور اس کو رسی پکڑا دی۔ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پکڑا ہے اس کو، میں نہیں پکڑا ہے۔ ہم کہا چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے، فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین نصیب فرمائی، اور ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَفَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیات آج بھی انتظار کر رہی ہیں کہ اگر ہم ایمان والے بن جائیں تو اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر کون تمہارے اوپر؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر ہم تمہاری مدد کریں کون غالب آئے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو یہ بدر کے موقع کی آیات ہیں، اور بدر کے واقع سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت طریقے کئی جگہ اللہ نے بیان کیا، یہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ آج کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے پیش کر